وقار مجھے بھی اچھا لگا۔ یہ عجیب بات تھی کہ ہم دونوں کو ایک ہی لڑکا پسند آیا تھا۔ کشور کو جو چیز پسند آتی وہ مجھ سے مانگ لیتی، لیکن میں نے اسے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا۔ پڑوس میں خالہ سلمہ کے آنے سے رونق ہو گئی تھی۔ انہوں نے ہمارے گھر اور ہم نے ان کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ کافی باتونی مگر پیار کرنے والی خاتون تھی۔ ایک دن میں خالہ سلمہ کے گھر گئی تو دیکھا وقار صحن میں بیٹھا ہے۔ خالہ نظر نہ آئی تو میں نے اس کو سلام کیا اور خالہ کے بارے میں پوچھا۔ وہ بولا کچن میں ہے، بلاؤں؟ لیکن میں وقار کو دیکھ کر ایسی گھبرائی کہ اس کی بات کا جواب دیے بنا الٹے قدموں گھر لوٹ آئی۔ اسی شام میں کشور کے گھر گئی، اس کو بتایا کہ آج وقار صاحب کے درشن ہو گئے ہیں۔ وہ بولی تم اکیلی کیوں گئی؟ ہم دونوں ساتھ جاتی تو کچھ بات بھی کرتے۔ اگلے روز وہ آئی اور میرے سر ہو گئی کہ چلو خالہ کے گھر چلتے ہیں۔ مجبوراً مجھے اس کے ساتھ خالہ کے گھر جانا پڑا۔ وہ حسب معمول کرسی صحن میں ڈالے پڑھ رہا تھا۔ میں چپ رہی۔ کشور نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا، تبھی خالہ کچن سے نکلی اور ہمیں آواز دی۔ ہم خالہ سلمہ کی طرف چلی گئیں۔ اس کے بعد تو کشور کو وقار کے خواب آنے لگے۔ ان خوابوں کا گویا تانتا بند گیا۔ وہ روز ہی کہتی کہ چلو تمہاری خالہ کے گھر چلتے ہیں۔ میں اسے سمجھاتی کہ روز روز جانا ٹھیک نہیں، بار بار جانے سے وہ کیا سمجھ بیٹھے۔ میرے بار بار منع کرنے پر وہ چپ ہو گئی اور میرے سامنے وقار کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ مگر اس کے دل میں میرے کزن کے لیے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ انہی دنوں اس کے والدین نے اس کی شادی ارسلان سے کر دی، جو اس کو بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ والدین کے مجبور کرنے پر مارے باندھے راضی ہو گئی۔ جس روز دلہن بنی ودا ہو رہی تھی بہت غمگین تھی۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ہو رہی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد دن بہت بور گزرنے لگے۔ زبردستی میں نے پڑھائی میں دل لگا لیا۔ گریجویشن کے بعد ایسی اکتاہٹ ہوئی کہ چین نہ آتا۔ والد سے اجازت لی اور ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک روز اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی کہ بارش نے آ لیا۔ لمحوں میں تمام بھیگ گئی۔ سنبھل کر چل رہی تھی کہ پانی سے بھرے راستے میں پھسل نہ پڑوں۔ تبھی وقار آتا نظر آیا۔ وہ اپنے کالج سے آ رہا تھا۔ میرے قریب آ کر سواری روک لی اور کہنے لگا میں گھر جا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلو ورنہ بھیگ جاؤ گی۔ میں نے انکار کر دیا کہ خود چلی جاؤں گی۔ کیسے جاؤ گی اتنی بارش میں؟ کوئی رکشہ کر لوں گی۔ اچھا، رکشے والا زیادہ معتبر ہے مجھ سے؟ ٹھیک ہے، میں تم کو رکشہ کیے دیتا ہوں۔ اس نے ذرا آگے جا کر ایک رکشے والے کو پکڑا اور میرے پاس لے آیا۔ میں رکشے میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی کار میرے پیچھے رکھی۔ جب گھر پر اتری جلدی سے اندر چلی گئی، پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ رکشے والے کو کرایہ اس نے پہلے سے دے دیا تھا۔ گھر آتے ہی ایک بڑی پریشانی